اس بار وہ گھر سے ہاتھ منہ دھو کر آیا تھا، سر پر پگڑی بھی نہیں تھی، اس کے ساتھ دبلا پتلا ایک آدمی اور بھی تھا جو شاید اس کا نوکر رہا ہوگا۔ اس نے آتے ہی وڈیرے علی نواز کے اشارے پر میرا سوٹ کیس اٹھا لیا اور وڈیرے علی نواز نے مجھے جھٹپٹ اپنے ساتھ چلنے کا حکم دیا۔ میرے استفسار پر اس نے بتایا کہ اس نے اپنے گھر کے پچھلے حصے میں میرے رہنے کا بندوبست کر دیا ہے اور اب وہ مجھے وہاں لے جانا چاہتا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں تو بس اس کے پاس اس لیے آیا تھا کہ وہ مجھے 1 یا 2 کمروں کا ایک ایسا مکان دلا دے جہاں میں کچھ عرصہ رہ سکوں، لیکن وڈیرہ علی نواز مضر ہو گیا کہ مجھے اس کے ساتھ اس کے گھر میں اس کا مہمان بن کر رہنا پڑے گا۔ مجھے بھی حالات کا کچھ پتہ نہیں تھا کہ مجھے کتنا عرصہ یہاں رکنا پڑے، آگے کیا حالات بنے۔ میرا تذبذب دیکھ کر وہ مجھے بتانے لگا کہ اس کا مکان کافی بڑا ہے اور مکان کے پچھلے حصے میں 2 کمرے خاص اس مقصد کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ اپنے دوستوں دوسرے گاؤں سے آنے والوں کو اپنی اوطاق اور اس سے ملحقہ پچھلے کمرے میں ہی ٹھہراتا ہے۔ اس کے خاندان کا کوئی فرد یا کوئی مہمان آ جائے تو اس کے لیے یہ انتظام رکھا گیا ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ میں سرکاری کام سے آیا ہوں، مجھے اکثر سرکاری کاموں سے باہر بھی جانا پڑے گا، ہو سکتا ہے کہ دوسرے سرکاری اہلکار بھی مجھ سے ملنے میرے گھر آنا چاہیں، ایسی صورت میں اسے تکلیف ہوگی۔ وہ ہنسنے لگا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہمارا بھی سارا کام سرکار دربار سے ہی چلتا ہے، لیکن آپ کی بات میں سمجھتا ہوں۔ آپ کچھ دن تو یہاں رکو، پھر میں آپ کو 1-2 جگہ دکھا دوں گا۔ میں شہر والی سہولیات تو نہیں ہوں گی، لیکن پھر بھی آپ کا کام چل جائے گا۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، مجھے کہیں تو رکنا تھا۔ 1-2 دن میں مجھے حالات کا صحیح اندازہ ہو جاتا۔ میری رضامندی پر اس نے ہنس کر میرے شانے پر تھپکی دی اور میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ خادم بابو دروازے کے ساتھ دونوں ہاتھ باندھے دانت نکالے کھڑا تھا۔ وڈیرے نے اپنی جیب سے ایک بڑا نوٹ نکال کر اسے دیا، جس کے جواب میں اس نے کئی بار وڈیرے کو سلام کیا۔ وہ شاید اسی آسرے میں اتنی دیر رکا تھا کیونکہ مجھ سے پیسے لینے سے اس نے انکار کر دیا تھا۔ وڈیرہ علی نواز مجھ کو مکان کے پچھواڑے لے گیا۔ یہ جگہ سامنے کی نسبت خاصی کھلی ڈھلی تھی، دور تک پیڑ پودے اور درخت لگے تھے، لیکن صاف لگتا تھا کہ بہت عرصے سے پانی سے محروم تھے۔ اس طرف دیوار کے بیچ لکڑی کا ایک بڑا دروازہ تھا جو پورا چوکھٹ کھلا ہوا تھا۔ اندر دائیں بائیں کمرے بنے ہوئے تھے، بیچ میں لمبا سا صحن تھا، آگے جا کر ایک لمبی دیوار تھی اور اس کے بیچ میں بھی ایک لکڑی کا دروازہ۔ دیوار اور کمروں کے بیچ غسل خانے تھے، بیچ میں اور دونوں طرف بچی کچھ جگہ میں پھولوں کی کیاریاں تھیں اور رات کی رانی کی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ صحن میں پختہ فرش تھا اور شاید ابھی تازہ چھڑکاؤ کیا گیا تھا۔ مٹی کی سوندھی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ یہ ماحول مجھے بہت اچھا لگا۔ وڈیرہ علی نواز کچھ دیر بعد آنے کا کہہ کر چلا گیا۔ اس کا نوکر اس سے پہلے ہی میرا سامان ایک کمرے میں رکھ کر جا چکا تھا۔ کمرے میں ایک لکڑی کا پلنگ، ایک میز، 2 کرسیاں اور 1-2 مونڈھے پڑے تھے۔ کمرے سے ایک کھڑکی صحن میں کھلتی تھی، کھڑکی بند تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر وہ کھڑکی کھول دی۔ کمرے میں صحن سے اٹھنے والی مٹی کی تازہ مہک پھیل گئی۔ میں نے ادھر ادھر کا جائزہ لیا۔ کمرے میں بجلی کی پوری فٹنگ موجود تھی، چھت کا پنکھا بھی تھا۔ میں نے یوں ہی ایک کھٹکا آن کیا تو کمرے میں لگی ٹیوب لائٹ روشن ہو گئی۔ دوسرے کھٹکے سے پنکھا بھی چل پڑا۔ حویلی میں بجلی کا کوئی انتظام ہوگا۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ مجھے اس علاقے میں آرام دہ چھت تو میسر آ گئی تھی۔ میں نے اپنا سوٹ کیس اٹھا کر کھولا اور رات کو پہننے کے لیے کرتا پاجامے کا ایک جوڑا نکال کر غسل خانے میں گھس گیا۔ غسل سے فارغ ہو کر میں تولیے سے اپنے بال خشک کر رہا تھا کہ وڈیرہ علی نواز آ گیا۔ وہ بھی اس دوران نہا دھو کر فریش ہو کر آیا تھا۔ اس کے ساتھ اس کا نوکر بھی تھا جس نے ہاتھوں میں ایک بڑی ٹرے اٹھا رکھی تھی۔ وڈیرے کے کہنے پر اس نے ٹرے صحن میں ایک طرف بنے چبوترے پر رکھ دی۔ وہ شاید اسی مقصد کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس پر 8 سے 10 آدمیوں کے بیٹھنے کی گنجائش تو ضرور ہوگی، لیکن فی الوقت تو وہاں ہم صرف 2 آدمی تھے، ایک میں، ایک وڈیرہ علی نواز۔ یہاں تکلفات کی گنجائش تو تھی نہیں۔ میں چپ چاپ وڈیرے کے کہنے پر چبوترے پر بیٹھ گیا۔ کھانے میں سندھی بریانی یا مرغ کا سالن تھا، دونوں ہی اچھے بنے ہوئے تھے۔ وڈیرہ علی نواز بار بار معذرت کرتا رہا کہ اسے میرے آنے کا علم نہیں تھا، ورنہ وہ خاص اہتمام کرتا۔ میں نے اس کی مہمان نوازی کی تعریف کی اور اسے بتایا کہ مجھے اس کے گھر کا کھانا اچھا لگا ہے۔ وہ ہنسنے لگا۔ ارے کہاں تیمور صاحب، آپ شہر کے آدمی ہو، ہمارا یہ گاؤں اور اس کا کھانا آپ کو کہاں بھائے گا؟ پھر ادھر ادھر کی باتیں چھڑ گئیں۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ وڈیرہ علی نواز تو خاصا پڑھا لکھا آدمی تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس نے BA کراچی کے کالج سے کیا تھا، MA کے لیے یونیورسٹی میں داخلہ لیا تھا کہ اس کے باپ وڈیرہ شاہ نواز کا انتقال ہو گیا، پھر اسے گاؤں واپس آنا پڑا۔ بہن بھائی اس کا کوئی تھا نہیں، باپ کے بعد ساری ذمہ داری اسی پر آ گئی۔
گاؤں میں ان لوگوں کی جدی پشتی زمینداری تھی۔ وڈیرا علی نواز بتا رہا تھا کہ وہ یونیورسٹی میں اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے موقع نہیں مل سکا۔ زمینوں کے جھگڑے، خاندانی چپقلشیں اور بہت سے مسائل نے اسے بہت مصروف رکھا۔ ایک بار اس نے ساری زمینیں بیچ باچ کر شہر میں رہنے کا پروگرام بھی بنایا تھا، لیکن اس کی ماں نے اس کی بات نہیں مانی۔ وڈیرا علی نواز کے نانا بھی ایک خاصے بڑے زمیندار تھے اور اس کی ساری ننیال یہیں قریب کے گاؤں گوٹھوں میں آباد تھی، اور اس کی ماں اس جگہ کو چھوڑ کر کہیں اور جانا نہیں چاہتی تھی۔ پانی کی قلت کی وجہ سے زمینداری کیونکہ بڑی مشکل ہو گئی تھی، اس لیے علی نواز نے ماں کے مشورے سے اپنی کچھ زمینیں بیچ کر کراچی میں گاڑیوں کا ایک شو روم کھول لیا تھا۔ کاروبار اچھا چل نکلا۔ اب وہ زیادہ تر شہر میں رہتا تھا۔ یہاں گاؤں میں صرف اس کی ماں اور بیوی رہتی تھی، جن کی وجہ سے مہینے میں صرف 1-2 روز کے لیے وہ یہاں آتا تھا۔ اس کی شادی کو کافی عرصہ ہو گیا، لیکن ابھی تک اس کے یہاں اولاد نہیں ہوئی تھی۔ اس کی بیوی اس کی رشتہ دار بھی تھی، لیکن وہ بالکل ان پڑھ تھی۔ اسے اس کے باپ نے پسند کیا تھا۔ وڈیرا علی نواز بتا رہا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو بہت پسند کرتا ہے، لیکن اولاد کی خاطر وہ سوچ رہا تھا کہ وہ شہر میں کسی پڑھی لکھی لڑکی سے دوسری شادی کر لے۔ میں اس بارے میں کیا کہہ سکتا تھا، یہ اس کا ذاتی معاملہ تھا۔ وڈیرا علی نواز بتانے لگا کہ یہاں گاؤں میں کوئی اس کا دوست نہیں ہے، یہاں آ کر وہ بہت بور ہوتا ہے، کیا کرے، اس کا سارا خاندان یہاں آباد ہے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وڈیرا علی نواز بھرا بیٹھا تھا، اور یہاں گاؤں میں اسے میرے جیسا سامع مشکل سے ہی کوئی ملتا ہوگا، اسی لیے اس نے اپنا دل کھول کر میرے سامنے رکھ دیا تھا۔ کھانے کے بعد وڈیرا علی نواز نے مجھے اپنے ساتھ اتاق پر چلنے کی دعوت دی، جہاں اس کے کہنے کے مطابق روز شام ڈھلنے کے بعد اس کے گاؤں کے کچھ جاننے والے جمع ہوتے تھے اور ادھر ادھر کی باتیں ہوتی تھیں، کچھ مسئلے مسائل، اور کبھی کبھار کوئی فنکار بھی آ جاتا تھا جس سے لوگ کوئی لوک گیت یا صوفیانہ کلام سنتے تھے۔ لیکن آج ایسا کوئی پروگرام نہیں تھا۔ میں نے اپنی تھکن کا اظہار کیا تو وڈیرا فوراً مان گیا اور نوکر کو برتن اٹھا کر جانے کا اشارہ کر کے اور مجھے آرام کرنے کا مشورہ دے کر رخصت ہو گیا۔ میں نے بیرونی دروازے کے بعد کمرے کا دروازہ بند کیا، چٹخنی لگا کر اور پنکھا ہلکا کر کے اور بتی بجھا کر پلنگ پر دراز ہو گیا۔ میرا خیال تھا کہ نئی جگہ ہے، نیند دیر سے آئے گی، پر ایسا نہیں ہوا اور جلدی میری آنکھ لگ گئی۔